آج کے پروگرام میں باقی خبریں تو ڈسکس کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے ایک ایف آئی اے کے کانٹر ٹیررزم ونگ کے نوٹس کے حوالے سے۔ دہشت گردی کا ونگ ایف آئی اے کے اندر، اور انہوں نے نوٹس سرو کیا ہے مجھے، اور بڑی انٹرسٹنگ اس میں خبر یہ ہے کہ یہ 28 اپریل کو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس خبر کے اندر مرحوم جج ارشد ملک کی ایک کہانی ہم نے بیان کی تھی کہ ایک ویڈیو سکینڈل، باقاعدہ ان کی ایک ویڈیو منظر عام پر وہ آئی جو مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستانی قوم کے سامنے رکھی، لیکن ایک وہ ویڈیو تھی جس کی بنیاد کے اوپر جج ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا۔ ہم نے وہ ڈیٹیلز کلیکٹ کی ان لوگوں سے جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس میٹر کو، اور جن لوگوں نے وہ ویڈیو حاصل کی اور اس کے اوپر ابتدائی رپورٹ بھی بنائی، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ میٹنگز بہت ہائیسٹ لیول پہ ہوئی، بہت ہائیسٹ لیول پہ اوپر۔ میں ان لوگوں کے پارٹیسپینٹس کے نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن بتانا گریز نہیں ہے کیونکہ اس سے کانفیڈینشیلٹی آف سورس جو ہے وہ میری کمپرومائز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن کانٹر ٹیررزم ونگ، میں جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہوں، آپ مجھے نوٹس سرو کر رہے ہیں، دہشت گرد ہوں میں؟ مطلب آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے نوٹس سرو کیا ہے، ان کو شاید اپنی نکر پہننی نہیں آتی ہوگی جب سے یہ 9/11 کے واقعات کے بعد ہم ان ایشوز کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں۔ ہم فیس کرتے تھے وہ پریشرز، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کانٹر ٹیررزم کا بیانیہ پاکستان کا کیا تھا؟ پاکستان میں تو وہ جہادی جو تھے وہ بڑے اونچے درجے کے اوپر فائز ہوا کرتے تھے 9/11 سے پہلے۔ اس کے بعد جب دنیا بدلی ہے تو سب سے زیادہ کس نے فیس کیا ہے؟ یا فوج کے ان سپاہیوں نے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، یا ان سیولین نے جو سوسائڈ حملوں میں مارے گئے ہیں، یا ان جرنلسٹوں نے جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں ان ایشوز کو رپورٹ کرتے ہوئے؟ یہ بیانیہ ہم لوگوں نے بنایا، میں نے بنایا یہ بیانیہ۔ تو آپ اس کا کانٹر ٹیررزم کا نوٹس مجھے سرو کریں گے؟ 6 جولائی کو پیشی صبح 11 بجے آپ ہو جائیں اور آ کے بتائیے کہ آپ کے پاس سورسز کیا ہیں۔ ایک تو میں 6 جولائی کو آپ کے پاس پیش نہیں ہو رہا، بالکل کلیئرٹی ہے اس میں۔ دنیا کے جتنے انٹرنیشنل کووننٹس ہیں، کنونشنز ہیں، اس کے مطابق ایک جرنلسٹ کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے سورسز ریویل کرے، باقاعدہ انٹرنیشنل ایکسیپٹیبل لا ہے۔ پھر ایک انکوائری کمیشن بنا تھا جو پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں گئی، اور جسٹس ناصر الملک انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک اسٹرانگ پاورفل قسم کی آبزرویشن ہے اور آرڈر ہے جس کو پاس کیا ہوا، اور اس کو بھی انہوں نے تصدیق کر دی، مہر لگا دی کہ جرنلسٹ کو آپ کمپیل نہیں کر سکتے۔ پھر NICL کا ایک کیس ہوا، NICL کے کیس کے اندر بھی دوبارہ ایک جسٹس غلام ربانی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جرنلسٹ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کس قانون کے تحت مجھے بلا رہے ہیں؟ اور ویڈیو سکینڈل میں آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے مریم نواز کو طلب کیا، اس سے پوچھا کہ اس کے پاس ویڈیو کون سی ہیں؟ PMLN والے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی فورینزک انویسٹیگیشن کرا کے رکھی ہوئی ہے، کیا آپ نے اس کے اوپر رپورٹ پبلک کی ہے؟ وہ 42-43 منٹ کی ویڈیو تھی جو ملتان والی ان کی ریکارڈ کی گئی تھی، اس کا کچھ حصہ نون لیگ کے پاس بھی ہے اور کچھ حصہ دوسری طرف پارٹی کے پاس بھی تھا جنہوں نے بلیک میل کیا تھا۔ دونوں نے بلیک میل کیا، نون لیگ نے بھی بلیک میل کیا، وہ جج دونوں طرف سے بلیک میل ہوا تھا۔ نواز شریف اس چکر میں لائے تھے کہ یہ جج میرا بندہ بنے گا اور میرا بندہ بن کے مجھے اس کیس سے نجات دلا دے گا، لیکن دوسری پارٹی نے وہ ویڈیو دکھائی، اس نے بھی اپنا کام کرا لیا، بعد میں وہ ان کے پاس آیا معافی تلافی کے لیے اور وہاں آ کے بھی دوبارہ بیان دیا، دوبارہ ویڈیو ریکارڈ ہوگی۔ تو میں تو رپورٹ کرنے والا ہوں، جو جرنلسٹ رپورٹ کرے گا اس کو آپ بلائیں گے کہ آ کے تو کانٹر ٹیررزم ونگ میں آپ کے سامنے پیشی بھگتے؟ اپنی کارکردگی آپ کی کیا صفر؟ ATA کی جو کلازز تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، آپ کی یہ کارنامہ ہے اس کے اندر آپ کی کارکردگی کا۔ اور ایک صاحب جو ہیں وہ ثناء اللہ عباسی کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں کہ ہم اس کو ذرا نوٹس ووٹس سرو کرنا چاہتے ہیں۔ ثناء اللہ عباسی شہزاد اکبر سے پوچھتے ہیں اور شہزاد اکبر کہتے ہیں دے دو نوٹس اس کو۔ یہ حال ہے آپ لوگوں کا۔ ایک ادارے کے سربراہ آپ کو لگایا گیا ہے، DG ثناء اللہ عباسی، آپ کراچی میں بھی تھے، آپ جانتے ہیں کراچی آپریشن کے دوران کیا رول تھا میرا اور میرے ادارے کا؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو اس وقت کے جنرل رضوان سے پوچھ لیجیے گا اور جنرل بلال سے پوچھ لیجیے گا، یا ان سارے افسروں سے پوچھ لیجیے جو ابھی بھی سرونگ ہیں، سارے ریٹائرڈ نہیں ہوئے اور کچھ ریٹائرڈ بھی ہوں گے۔ تو مجھے تو نہ آپ کا سرٹیفکیٹ چاہیے اور نہ آپ کی یہ جہالت جو ہے اس کے اوپر مجھے آپ کو جواب دینا ہے۔ کچھ خوف خدا کریں، ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسے، میں ٹیکس دیتا ہوں، جتنی آپ کی سیلری ہے اتنا میں ٹیکس دیتا ہوں، اس سے زیادہ ہر مہینے۔ تو آپ یہ مس یوز کریں گے اتھارٹی کا؟ کانٹر ٹیررزم، میں جیٹ بلیک دہشت گرد ہوں آپ کی نظر میں کہ آپ مجھے بلائیے، طلب کریے اور پکڑ لیجئے۔ اگر تو پھر آپ حق حلال کے ہیں نا، تو یا تو صبح اس کی وضاحت جاری کریے اور اس کو رپیل کریے، نہیں تو پھر آ جائیے گا شام میں، کل 8 بجے یہیں دفتر میں ہی بیٹھا ہوں گا، میں کہیں جاؤں گا نہیں، F10 میں دفتر ہے، اگر کہیں گے تو آپ کے نمبر پہ اپنا ایڈریس بھیج دوں گا یا گاڑی بھیج دوں گا، آپ کو لے آئے یہاں پر۔ اور شہزاد اکبر صاحب آپ کو بھی خوف خدا ہونا چاہیے، معافی مانگیں اس قوم کے سامنے،
جس نے آپ کو ایڈوائزری رول میں وزیر اعظم کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور آپ حرکتیں یہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو بھی بدنام کر رہے ہیں. صرف یہ حرکت نہیں ہے، 10 اور حرکتیں ہیں جس کو میں بیان کر سکتا ہوں آپ کی، لیکن وہ پرسنل میٹر میں بہت زیادہ صورتحال آگے نہ نکل جائے. ایک جرنلسٹ کا واقعہ ہو نا تو کہیں جا کے سٹوری ختم ہو جاتی ہے، ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ واقعات ہیں. اور یہ میرا ملک ہے، میں اس کا شہری ہوں، یہاں کا ٹیکس پیئر ہوں. میں آپ سے سوال بھی کروں گا اور یہ چیزیں رپورٹ بھی کروں گا جو میری ذمہ داری ہے. سچائی کے ساتھ کروں گا، آپ سے ڈروں گا بھی نہیں، پورا حق سچ کے ساتھ رپورٹ کروں گا. اگر پچھلے 30 سال کا میرا کیریئر ہے، 30 سال کا، اور اس 30 سال میں اگر میں نے آج تک خیانت نہیں کی ہے، آج تک میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا ہوں، کسی نواز شریف سے، کسی زرداری سے، کسی مشرف سے، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ میں آپ کے اس نوٹس سے ڈر جاؤں گا اور یہاں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا، یا جو آپ کی من مرضی آئے گی وہ کروں گا. آپ لوگوں کو خدا کا خوف ہونا چاہیے اور معافی مانگے پاکستانی قوم سے جنہوں نے آپ کو ان عہدوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں. میں کسی ISI کا، کسی فوج کا نام نہیں لے رہا. یہ ایک ٹپیکل فیشن ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں کہ یہ فوج نے کیا. کوئی فوج نے نہیں کیا. کوئی ایک احمق قسم کا شخص بیٹھا ہوگا اور وہ دوسرے احمق شخص کے ساتھ مل کے یہ حرکت کرتا ہے اور پورے اداروں کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. کوئی فوج ISI نے یہ میرے خلاف کام نہیں کیا. جنہوں نے کیا ہے میں ان کا نام لے کے آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، وہ اس قوم کو جواب دیں. سرکاری افسر ہیں، ملازمت کے اپنے رولز کی، اپنے ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کرنی چاہیے. میں چیف جسٹس گلزار صاحب، آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تعیناتی آپ کی پاکستانی قوم میں سے ہی کی جاتی ہے، تو آپ سے میری درخواست ہے مؤدبانہ، مجھے بہت سارے لیگل میٹرز کا تو نہیں پتہ، لیکن اگر یہ ایک پاکستانی قوم کے فرد کی حیثیت سے میری درخواست ہے آپ سے کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن اگر وہ اپنے کسی فرد کے تحفظ کے لیے نہ استعمال ہو تو اس پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کا جنہوں نے نوٹس جاری کیا ہے ان کو طلب کریے ان کو اور ان کو سزا دیجیے. معافی مانگیں پبلکلی تو چھوڑ دیجیے، نہ معافی مانگیں تو ان کو سزا دیجیے. یہ ظلم ہے. یہ آپ چاہتے کیا ہے؟ جتنے پولیٹیشین ہیں وہ چور ڈاکو ہو گئے. جتنے جج ہیں، یہ جسٹس فائز عیسیٰ والے معاملے کے بعد ان کی فیملیز کے اوپر سکینڈل چھپتے ہیں. فوج کے اوپر پوری پاکستانی قوم ایک چیز کے اوپر یکجا ہوتی تھی، فوج کے اوپر نعرے نہیں تھے پاکستان میں لگتے. یہ جن علاقوں سے ہمارا تعلق ہے وہاں آئیڈیلائز کرتے تھے لوگ کہ فوج کی یونیفارم کا شخص کھڑا ہے، پاس جا کے تصویر بنواتے تھے، اس سے ہاتھ ملاتے تھے، اس سے ان کے خلاف نعرے لگوا دیے. کوئی ذمہ دار ہے نا اس کا؟ تو اب جو پیچھے رہ گئے ہیں 2-4 اس کے اوپر بھی آپ یہ حرکتیں کر لیں. کیا کریں؟ اس ملک کے ساتھ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب آپ ظلم کر رہے ہیں، ثناء اللہ باسی آپ ظلم کر رہے ہیں، اور جس شخص کا اس کے اندر رول ہے جس نے یہ نوٹس دلوایا وہ ظلم کر رہا ہے. میں نے آپ کو کیس کے حوالے بھی دے دیے ہیں، اور میں نے اعتزاز احسن صاحب سے بھی، ابھی میرے بہت سے دوستوں کا خیال تھا کہ یہ صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ زبانی ہم اپنی پوزیشن دے دیں، اس پہ لا کی اوپینین جو ہے وہ بھی لے لینی چاہیے. تو اعتزاز صاحب کا خیال ہے کہ یہ نوٹس ہے ہی انلیگل ہے. تو اب میں کیا کہوں آپ کو؟ میں اس معاملے کو یہیں چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ ایک پرسنل ایکسپلینیشن تھی جو مجھے دینا ضروری تھی. لیکن میں اس سے پہلے کے پروگرام کی طرف بڑھوں، جو 28 اپریل کا پروگرام تھا اور جو میں نے وہ 2-2.5 منٹ کا یا 2.25 منٹ کا کلپ ہے جس میں ارشد ملک کے حوالے سے کہانی بیان کی تھی، دوبارہ سناؤں گا. آئی اسٹینڈ بائی اٹ. میں اس کے جتنا ایک ایک لفظ ہے آئی اون اٹ، اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. سٹوری کی ڈینائل آپ لوگوں نے نہیں کی. آپ کی ایک اور کوتاہی اس کی طرف میں آپ کی نشاندہی کروا دوں، شاید آپ کی اس سے کوئی مدد ہو جائے. آپ نے اسٹوری کو ڈینائی نہیں کیا. FIA نے اس طلبی کے نوٹس سے آپ نے اس کو کنفرم کر دیا. آپ نے کہا کہ مزید ایویڈنس ہمیں آ کے دے دو، تو آپ نے تو اس کی اور تصدیق کر دی ہے کہ یہ خبر جو میں نے رپورٹ کی تھی 28 اپریل کو یہ 100% درست خبر ہے اور آپ کو اس میں مزید حقائق چاہیے. اپنی انویسٹیگیشن بتائیں گے 2019 کے بعد کہاں تک آگے پہنچی. خبر دیکھ لیجئے، شاید آپ کی معاونت ہو جائے. دکھائیے گا. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جج ارشد ملک اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر جو FIA کی ٹیم انویسٹیگیشنز وغیرہ اس پروسیس کے اندر کر رہی تھی، مجھے کچھ عرصہ پہلے ان میں سے ایک شخص سینئر آدمی تھے، ان سے ملنے کا موقع ملا. 2 لوگ تھے بلکہ، ان سے ملنے کا موقع ملا. انہوں نے مجھے مزے کی ایک بات بتائی. میں پوری تفصیل تو آن ایئر بتا نہیں سکتا کہ اس میں کچھ ہمارے بڑے طاقتور اداروں کے 1 یا 2 لوگوں کے نام آتے تھے. میں پوری تک کہانی نہیں بتا سکتا، لیکن ان کی اگر میں کہانی کو سامنے رکھوں تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک ویڈیو تھی 30 سال پرانی جج ارشد ملک کی. جج ارشد ملک کو PMLN اس ہوپ پہ وہاں پہ توقع رکھ رہی تھی کہ احتساب عدالت کے اندر نواز شریف کی وہ بیل کر دیں گے. نون لیگ سے ان کے رابطے تھے، ایک لنک موجود تھے پہلے سے. وہ ایسے نہیں تھے کہ ارشد ملک کہیں سے آئے تھے اور نواز شریف کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ کوئی پتہ نہیں کیا ہے، مڈ جیک یا کوئی ایسا یہاں پہ جگہ بھی ہے جن کے سابقہ بھی ان سے کوئی تعلق واسطہ تھا، تو ایشورنس وغیرہ تھی.
دوسری پارٹی جس کا میں نام نہیں لے رہا، میرے خیال میں بہت سارے لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ 30 سال پرانی ویڈیو آ گئی، اور وہ ویڈیو قابل اعتراض ویڈیو تھی، اور اس قابل اعتراض ویڈیو کو 30 سال پہلے جب وہ ملتان میں پوسٹڈ تھے اس وقت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس میں ان کے ساتھ کوئی اور شخص بھی موجود تھے اور پوری ویڈیو ریکارڈنگ موجود تھی۔ جج صاحب کو طلب کیا گیا ایک کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ایک جگہ کے اوپر، ان کو بتایا گیا کہ یہ ویڈیو ہے بھائی، یہ دیکھو، اگر تو سیدھے ہاتھی کیس کا فیصلہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی۔ ان کو یقین دہانی کرائی کہ تم فیصلہ کرو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ جج گیا، جج نے جا کے ارشد ملک نے فیصلہ سنا دیا، نواز شریف کی نااہلی ہوگی۔ یہ میں جو باتیں انہوں نے سنائی ایز اٹ از میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، سچ اور جھوٹ کا وزن ان دونوں لوگوں کے اوپر ہے، بہت ذمہ دار سینئر لوگ تھے۔ پھر یہی ویڈیو، سیم ویڈیو پی ایم ایل این کے ہاتھ میں آئی، اور پی ایم ایل این میں بھی نواز شریف کے برخورداروں کے ہاتھ میں آئی، اور اس کے بعد وہ ارشد ملک ملنے آتے ہیں نواز شریف سے اور وہ معافی تلافی کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا، ویڈیو ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی تو میں کیا کرتا۔ اسی ویڈیو کو اس کو بتایا کہ یہ ویڈیو تو ہمارے پاس بھی ہے، تو اس نے پھر پوری کہانی جب سنا رہا تھا کہ مجھے اس طرح بلایا گیا اور میں نے یہ کیا، وہاں اس کی دوبارہ ریکارڈنگ کی گئی، اور وہ ریکارڈنگ جو تھی وہ والی ہے جو وہ ناصر صاحب ہیں جو لندن چلے گئے ہیں، جو بھی ان کا نام ہے، انہوں نے وہاں کی۔ پھر ان کو یہاں سے سعودی عرب لے جایا گیا، سعودی عرب میں دوسری دفعہ ریکارڈنگ کی گئی، اور اس میں ان لوگوں کے نام بھی موجود ہیں، اس لیے میں اعتراض کر رہا ہوں کہ میں ایسی چیز نہ بول جاؤں جس کے اوپر کوئی لیگل ایشوز آ جائے۔